بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین نیوز۔ سعودی عرب میں پیر 20 جولائی 29 ذوالقعدہ کو کہیں بھی ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ سپریم کورٹ نے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ذوالحج کا چاند دیکھنے کی اپیل کی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب کے سودیر اور تمیز کے مصروف رست گاہوں میں پیر کو ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی سپریم کورٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ منگل کو ذوالقعدہ کے 30 تاریخ ہوگی۔ آج پیر 29 ذوالقعدہ کو مملک بھر میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا۔ جمعرات 30 جولائی کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہوگا، جبکہ عید الاضحیٰ 31 جولائی جمعے کو منائی جائے گی۔ اس سے قبل ماہر فلکیات ملہوم بن محمد الہندی نے توقع ظاہر کی کہ فلکیاتی نظام کے مطابق 29 ذوالقعدہ کو ذوالحج کا چاند نظر نہیں آئے گا، کیونکہ نئے مہینے کا چاند رات کو 8:33 پر جنم لے گا۔ لہذا غروب آفتاب کے بعد چاند جنم لینے کی وجہ سے یہ کہیں بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ ادھر مصری دارالفتح نے کہا ہے کہ ذوالحج کے چاند کے سلسلے میں سعودی عرب میں روایت ہلال کے فیصلے پر پیروی کی جائے گی۔ غلاف کعبہ 3 میٹر اوپر اٹھا دیا گیا۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام کی انتظامیہ نے نئے حج موسم پر غلاف کعبہ کا نچلا حصہ اوپر اٹھا دیا ہے۔ ہر برس کی طرح اس سال بھی یہ کارروائی مسجد الحرام اور مسجد النبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس کی زیر نگرانی مکمل کی گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرام کی انتظامیہ نے تقریباً 3 میٹر تک غلاف کعبہ اوپر کیا ہے، جبکہ چاروں جانب سے 2 میٹر چوڑے سفید کاٹن کے کپڑے سے اٹھائے گئے غلاف کعبہ کو ڈھک دیا گیا۔ غلاف کعبہ اٹھانے کی کارروائی میں غلاف کعبہ فیکٹری کے 5 ہنرمندوں نے حصہ لیا۔ یہ سب کارکن اس کام کے ماہر ہیں۔ یاد رہے کہ غلاف کعبہ رمضان اور حج ایام سے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ 3 میٹر تک اٹھانے کی کارروائی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ حج کے دوران غلاف کعبہ کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سال بہت کم تعداد میں حجاج ہوں گے۔ اس سال اقدام کی بنیادی مقام زائرین کو نئے کرونا وائرس لگنے سے بچانا ہے۔ حج ایام ختم ہوتے ہی غلاف کعبہ کو سابقہ پوزیشن میں بحال کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے دارالحکومت میں چوری کی 100 وارداتیں کرنے والے 9 رکنی غیر ملکیوں گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان خالد القدس نے بتایا ہے کہ چوروں غیر ملکی گروہ 7 سوڈانیوں، 1 مصری اور 1 انڈین پر مشتمل ہے۔ چوروں کا یہ گروہ موبائل کولڈ اسٹوریج سے آلات چوری کر رہے تھے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ چوروں کا یہ گروہ 3 لاکھ ریال سے زیادہ کا سامان چوری کر رہا تھا۔ ان کے قبضے سے 40,000 ریال سے زیادہ ضبط کر لیے گئے، جبکہ 15 فریزنگ کے آلات بازیاب کیے ہیں۔ گروہ کے تمام افراد کے خلاف FIR درج کر کے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ غیر ملکی گروہ کو پولیس کے سرخراسونوں کی مدد سے پکڑا گیا۔ سعودی عرب میں وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق کرونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ ضوابط کے تحت معلومات زندگی بحال ہو چکی ہے اور اندرون ملک فضائی اور زمینی سفر پر پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ اندرون ملک فضائی سفر پر پابندی تو ختم ہو گئی ہے، تاہم اب تک بیرون ملک فضائی سروس بحال نہیں کی گئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ یہ متعلقہ وزارتوں کے ساتھ معاملات زیر غور ہیں۔ حالات جب اسے نہج پر آ جائیں گے تو بیرون ملک سفر پر بھی پابندی ختم کر دی جائے گی۔ قرائن اردو نیوز کی جانب سے مختلف موضوعات کے حوالے سے سوالات ارسال کیے جا رہے ہیں۔ ماہل علی شاہ نے حج کے بارے میں دریافت کیا ہے کہ ان کا سوال وزٹ ویزا والوں کے بارے میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ وزٹ ویزا پر سعودی عرب میں رہ رہے ہیں کیا وہ حج کر سکتے ہیں؟ ان کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ قانون کے مطابق وزٹ ویزا پر آنے والوں کو حج کی اجازت نہیں ہوتی۔ عام حالات میں حج کی ادائیگی کے لیے یہ قانون ہے کہ اس کے مطابق سعودی یا غیر ملکی کے لیے لازمی ہوگا کہ حج کی ادائیگی کے لیے ایک حج سے دوسرے حج تک 5 برس کا وقفہ ہو۔ غیر ملکیوں کے لیے دوسری اہم ترین شرط ہے کہ یہ اقامہ، جس کی رہائشی پرمٹ یا اجازت نامہ کہا جاتا ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر وزٹ ویزا پر آنے والوں کے لیے ویزا پر انتہائی نوٹ لگایا جائے گا، جس میں واضح طور پر درج ہوتا ہے کہ حج کی اجازت نہیں۔ ملک میں رہنے والے غیر ملکیوں کو جن کے پاس اقامہ ہوتا ہے انہیں بھی حج کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا ہے، جس کے بغیر حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ سعید رسول احمد کا سوال ہے کہ یہ خبر سچ ہے کہ اب وہی افراد سعودی عرب واپس جا سکیں گے جن کا اقامہ اور ویزا ویلڈ ہوگا؟
اور وہ بھی تب واپس جائے گا جب کورونا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو سعید رسول کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ ایوان شاہی کی جانب سے جاری احکامات میں ان غیر ملکیوں کے احکامے اور ری انٹری خروج و عہدہ میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے، جو کورونا وائرس کی وجہ سے عائد ہونے والی پابندیوں کے باعث ملک نہیں آ سکتے۔ جاری ہونے والے شاہی احکامات کے بعد ملک سے چھٹی پر گئے ہوئے تمام غیر ملکی کارکن جن کا خروج و عہدہ ایگزٹ ری انٹری زائد المیعاد ہو گئے تھے، انہیں بغیر کسی فیس کے مزید 3 ماہ کی توسیع دے دی گئی ہے، اور جن کا اقامہ ایکسپائر ہو رہا تھا وہ بھی اس شاہی حکم سے مستفید ہو سکیں گے۔ جہاں تک واپسی کے حوالے سے سوال ہے تو اس بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 3 ماہ تک سعودی عرب اور نہیں دنیا بھر بھی کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ رہا، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر سفر پابندیوں عائد کی گئی ہے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد سعودی حکام کی جانب سے اس بار بھی جیسے ہی تفصیلات جاری ہوگی تو انہیں اردو میں شائع کی جائے گی۔ عبدالصفور کا سوال ہے۔ عبدالصفور پوچھتا ہے کہ کیا موجودہ حالات میں کفالات تبدیل کرائی جا سکتی ہے؟ تو ان کو ہمارا جواب ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بیشتر امور آن لائن جاری ہیں۔ معلومات زندگی بحال ہونے کے بعد ابھی آن لائن درخواستوں کا وصولی کا عمل حسب سابق جاری ہے۔ جہاں تک جو ہے سوال کفالت کی تبدیلی کا ہے، انہوں نے کیا ہے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں۔ آپ بھی آن لائن ڈیمانڈ، جیسے عربی میں طلب کہتے ہیں، نئے کفیل کو ارسال کر دیں۔ مقررہ فیس جمع کرنے کے بعد کفالت کی تبدیلی عمل میں لائی جائے گی۔ ہم وطن کو قتل کرنے پر شہری کا سر قلم۔ سعودی وزارت داخلہ نے آج پیر کو طائف میں ایک شہر کا اپنا ہی ہم وطن کو قتل کرنے پر سر قلم کر دیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سعودی شہری عبد الرحمن بن سلطان بن حسین الحارثی نے اپنے ہی وطن سامی بن عطیہ بن حسین کو الحارثی کو کلاشنکوف سے وار کر کے قتل کر دیا تھا۔ دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ بعد ازاں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسے گرفتار کر لیا تھا، جن کے سامنے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ تفتیشی کارروائی مکمل ہونے پر اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس پر عائد ہونے والا جرم ثابت ہو گیا۔ عدالت نے اسلامی قانون کے طریقے اپناتے ہوئے عمل کرتے ہوئے سر قلم کرنے کی سزا سنائی، جس پر آج طائف میں عمل ہوا۔ مزید خبروں کو آگے بڑھاتے چلیں کہ غیر قانونی عازمین کو مکہ لے جانے پر 50,000 ریال تک جرمانہ ہوگا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ حج اجازت نامہ حاصل نہ کرنے والے عازمین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے پر 50,000 ریال تک کا جرمانہ اور 6 ماہ تک قید کی سزا ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ غیر قانونی عازمین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والا اگر غیر ملکی ہے تو سزا کے بعد سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ وہ قانون میں طے شدہ مدت تک بلیک لسٹ ہوگا اور کسی بھی ویزا پر سعودی عرب نہیں آ سکے گا۔ دوسری طرف حج مقامات میں محکمہ پاسپورٹ کی سربراہ جنرل خالد بن فہد جوہید نے کہا ہے کہ مکہ کے داخلہ راستوں پر چوکیاں قائم کر دی گئی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کی مرکز چوکیاں شمیسی، البہتہ، تنعیم اور القر میں قائم ہے، جہاں شہر مقدس داخل ہونے والے کو چیک کیا جاتا ہے۔ غیر قانونی عازمین کو مکہ مکرمہ لے جانے کا خلاف ورزی پر سزاؤں کی مرحلہ وار ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 15 دن قید اور 10,000 ریال جرمانہ ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے کو اگر غیر ملکی ہوگا تو وہ سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا، نیز گاڑی ضبط کی جائے گی۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ اگر خلاف ورزی دہرائی گئی تو 2 ماہ قید اور ہر غیر قانونی عازم کے حساب سے 25,000 ریال جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ تیسری مرتبہ خلاف ورزی کی گئی تو 6 ماہ قید اور ہر غیر قانونی عازم کے حساب سے 50,000 ریال جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سعودی کی تازہ ترین نیوز۔ اگر آپ بھی سعودی کی خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے پردیسی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہم جیسے ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اسی وقت وہ موصول ہو جائے۔ تو ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، تو اسی دعا کے ساتھ